أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ولا. یہ قول امام کا ہے جو آپ کے ہوشیار ہے سماعتوں میں. اس وقت کا یہ بابا سے اجتماع جو خود اسی حرارت کا ایک حصہ ہے جس کی طرف امام علیہ السلام نے فرمایا ہے. میں تھوڑا وقت دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں جس وقت ہمارے سامنے اس کے ساتھ وہ آپ کو بہت اچھا پیغام دیں گے ان شاء اللہ. مجھے جانا ہے اس لیے میں نے گزارش کی اشرف صاحب سے، انہوں نے اس کو قبول کر دیا. تو اس وقت ہم ایام اعزاز سے قریب ہیں، بلکہ ہم استقبال اعزاز میں ذہنی طور سے آمادہ ہیں. اور چند دن باقی ہے ایام اعزاز کے آنے میں، جس کو آپ ذہنی طور سے تیار ہیں. لیکن تیاری ہماری اسی طرح سے ہوتی ہے جو ہمیں ممبر سے بتایا گیا ہے. خود کربلا واقع کربلا ایک تحریک ہے جس کو حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے تحریک کے طور پر جس کا آغاز کیا. کوئی تاریخ آپ کے ساتھ ہے. اسی تحریک سے دو تحریکیں اور نکلتی ہیں. ایک عزاداری اور دوسرے ممبر. ممبر اسلام میں خود ایک تحریک کے طور پر حضور نے لیا. سارا اسلام، ساری وحی، سارا جو کچھ حضور کو فرمانا ہوتا تھا اجتماعی طور پر وہ ممبر کی سے جا کے فرماتے تھے. اور حضور نے اس کو ایک مقام میں دیا. ارشاد نے فرمایا کہ میرے قبر اور ممبر کے درمیان جنت کا ایک حصہ ہے. ممبر بہت مقدس چیز ہے. اگر اپنا تقدس کھولے اور اپنے اس کو جس کے لیے ممبر وعدہ ہوا ہے وہ نہ رہ جائے تو پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید کے رکھے ہوئے ممبر کو لکڑی کے ڈھانچے سے تعمیر کیا. اور حضور نے اپنی زندگی میں ممبر کو پہچانوایا. آپ اس کی روانی اور اس کی طاقت سے واقف تھے، اس لیے آپ کو ہر لمحہ یہ فکر بھی تھی کہ یہ کہیں نااہل ہاتھ میں نہ پہنچ جائے اور ایسے لوگوں کے ہاتھ تلک جائے کہ جو خود جو اسلام کی طاقت ہے اسی کے خلاف اس کو استعمال کرنے لگے. صحیح کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قریش کے لوڑے جب ممبر پر آنے لگے تو اس سے اسلام کو خطرہ پیدا ہوا. خدا آپ نے خواب دیکھا کہ میرے ممبر پر بنو امیہ کے لوڑے بندروں کی طرح کرتب کر رہے ہیں، اچھل کود مچا رہے ہیں. حضور نے خواب دیکھا تھا،
حضور کا خواب وہی کا ایک حصہ ہے، وہی الہی ہے. اگر میں نے خواب کا کہا ہے تو ضروری نہیں ہے میں اسے بیان بھی کروں، کیونکہ میرے خواب کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ اس سے اسلام کے مسائل طے ہوتے ہوں. لیکن حضور نے اس خواب کو بیان بھی کیا، بتایا کہ میں نے خواب دیکھا. یہ خواب بتانا مقصد نہیں تھا، بلکہ امت کو ایک ذمہ داری بتانا تھی کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے. ممبر کے سلسلے سے حضور ذمہ داری قوم کو بتا رہے، امت کو بتا رہے. جہاں تک کہ اگر بنی امیہ کے ہاتھوں میں پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا، امام حسین کا میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ اگر بنی امیہ کے کسی آدمی کو ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھو تو اس کے پیٹ کو چاک کر دو. بے نمازی کے لیے نہیں کہا، اس سے خطرہ نہیں ہے. روزے دار کے لیے نہیں کہا کہ اس کا پیٹ چاک کر دو. چونکہ جو ممبر پہ آتا ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری لے کے آتا ہے. وہ اگر چاہے تو فطروں کو زیر و زبر کر سکتا ہے. بے نمازی سے دین کو خطرہ نہیں ہے، لیکن بگڑے ہوئے کردار اگر ممبر پہ آ جائیں تو ان سے اسلام کو بہت بڑا خطرہ پیدا ہوتا ہے. آج ہماری یہی پریشانی ہے، ہمیں پیش نماز کے بارے میں بہت پوچھ گچھ کرتے ہیں، کہاں کے ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں، وہ نماز پڑھا بھی سکتے کہ نہیں، اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے ان کے پاس. یہ کیا کرے گا؟ ایک پیش نماز جو 2 رکعت کا امام ہے، یہ 2 رکعت نماز ہی تو بگاڑ سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے. چلیے آپ نے غلط آدمی کے پیچھے نماز پڑھی، بات کو پتہ چلا مسئلہ شریعت اگر ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی قضا کر لیں. ایک پیش نماز کے بارے میں تو اتنا پوچھتے ہیں، لیکن ہمت میں ہم کسی کو بھی بٹھا دیتے ہیں. ہم نہیں پوچھتے کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کیا ہے. جبکہ اس کا حلیہ بھی آداب ہمت کے خلاف ہوتا ہے بعض بعض کا. تو حلیہ دیکھا ہم نے، دیکھے ہوئے کہ ہوئی چوڑا بوٹ ڈبل سے اور کلاؤں میں لپٹے ہوئے ہاتھ اور کان چھڑے ہوئے، لمبے لمبے بیتوں کے بال، بنمانس کیسے بچے لگتے، آدمی کیسے، انسانوں کے سے بچے بھی نہیں لگتے. اور میں یہاں پر خطیب اعظم مولانا غلام اس کے ساتھ ملتا کا جو بدوا سنا تھا. وہ قوم جو یہ کہتی ہے جس کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے، ایمان بالغیب سے ہوتی ہے، جس پروردگار کو آپ نے اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر سمجھ لیا کہ وہ ہے، جبکہ اس کو نہ دیکھا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے. نہ دیکھا جانا خدا کا نقص نہیں ہے، اس کا کمال ہے، اسے کوئی کمی نہیں دیکھے. جس قوم کو یہ مہارت حاصل ہو کہ خدا کو اس کے بے صفات و کمال کے اس کو پہچان لے بغیر دیکھے، تو ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قوم اپنے عقیدے میں اتنی پختہ ہو کہ اللہ کو بغیر دیکھ کے پہچان لے، اور مجھے آپ نے دیکھ کے نہیں پہچانا. اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. ہم بلا لیتے ہیں کہا جیسے ابھی نقوی صاحب نے کہتے کہ جیب گرم کر کے چلے جاتے، وہ تو انہیں کیا پریشانی ہو تو کر لیں گے. آپ کی جیب میں آخر یہ کون سی چیز ہے جو تڑپتی ہے بیتوں کے طریقے پر خرچ ہونے کے لیے. ہر پیسے میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ صحیح صرف ہو جائے. جب یہ اللہ باولا پیسہ آتا ہے، یہ بیتوں کے لوگوں پر آتا ہے، تو یہ مچلتا ہے، یہ تڑپتا ہے، یہ ٹکراتا ہے کہ مجھے کہیں خرچ کر دو. اس لیے آپ اس ہر پیسے کو نہ سمجھے جو خرچ ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. جس لیے ممبر کے بارے میں حضور نے بہت کچھ فرمایا. جانتے تھے سرکار کہ اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے، چونکہ برے لوگوں میں جائے گا تو سلوک سے برا ہو نہیں گے. یہ خلاف استعمال کیا ممبر کو. آپ جانتے 70,000 ممبروں سے کیا ناروا سلوک کیا گیا مولا کائنات کے ساتھ. لیکن جب غلط ہاتھوں میں ممبر آتا ہے تو اچھے لوگوں کی طرف کو بہت برے نسبتیں دینی شروع کر دیتے. 70,000 سے کیا، مگر مولا کائنات بھی جانتے تھے خطبے کی روانی کو، خطیب خطابت کی روانی کو. آپ نے خطبے دینے شروع کیے، کتنے خطبے دیے معلوم ہے آپ کو، خوب جانتے ہیں. سب میں سمجھتے ہیں سب تحریک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں کتنے خطبے مولا کائنات نے دیے. اتنے دیے کہ ابھی کا ایک انداز ہی بن گیا خطیبانہ. آپ کا ایک لہجہ، آپ کا ایک آہنگ، آپ کی گفتگو کا ایک انداز جو آپ کی پوری نسل میں آ گیا. جب بولا لاجواب بولا، جو بھی بولا آپ کی نسل سے. مولا کائنات نے تاکہ بنی امیہ سے چھیننے کا ایک یہی طریقہ تھا کہ اس نے خطبے دیے تاکہ بنی امیہ کا نشان مل جائے. اور جب علی کی خطابت چلی تو بنی امیہ کے تخت و تاج بہ گئے تھے. اگر چلو بہت جنس کو ناجائز استعمال کیا تھا،
مولا کائنات نے نہج البلاغہ جیسی کتاب تیار ہوئی آپ کے خطبوں سے، کون سی تحریف مولا کائنات کی. اب آپ دیکھیں بنی امیہ جنہوں نے یہ حشر کیا تھا، جب مولا کائنات نے بنی امیہ سے منبر کو چھینا تو آج جمعے کا دن تھا نا. میں سمجھتا ہوں کہ جمعے کے خطبے میں بغیر کسی تفریح مذہب اللہ اگر وہ مسلمان ہے تو مجبور ہے آج کے دن نبی اور آل نبی پر نام بنام دونوں بھیجنے کے لیے. بنی امیہ کا کوئی نام نہیں ہے کہیں. اس کا مطلب نہیں ہے جس ممبر کو چھینا تھا علی نے اسے واپس کر لیا. آج دنیا میں بنی امیہ کا کوئی ممبر نہیں ہے، اہل بیت کے سب اوپر ہے، اس لیے ان کو بہت تو سلام بھی دینا. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں تک جو آتا ہے ممبر پر وہ خود نہیں آتا، وہ آپ کا بلایا آتا ہے، وہ آپ کا شعور ہوتا ہے، وہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں خود تو نہیں آ جاتا، آپ بلاتے تو آتا ہوں میں. لیکن اگر بلانے والے میں شعور نہ ہو، بلانے والے کی فکر سلامت نہ ہو تو پھر میں آپ کی طاقت کو تو مانتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک طاقت ہے کہ نماز جمعہ خود کو پڑھ سکتے ہیں لوگ، اتنی بڑی طاقت ہے. یہ جس نے نماز پڑھائی تھی یہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، ایک سڑی بھی ہو سکتا ہے، دیوانہ ہو سکتا ہے، پاگل ہو سکتا ہے، لیکن پڑھنے والے کیسے ہوں گے؟ اکیلا تو نہیں پڑھا سکتا. تمہیں کا تو حساب ہے نا، تمہیں بھی اتنے آدمی ہونے چاہیے نا. تو یہ تو پاگل بھی ہو سکتا ہے. یہ اتنے کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے وہ ہوتے ہیں کہ جب ایک کسی پاگل کے پیچھے جمع ہو جائیں تو یہ ان کے بھی آزمائش کا دل ہوتا ہے، یہ ان کے بھی احتساب کا دل ہوتا ہے، یہ ان کو بھی پہچانے جانے کا دل ہوتا ہے. اس لیے نماز جمعہ خود کو ہوئی نہیں ہوئی نہ کئی مرتبہ ہوئی. آج کیوں نہیں ہوتی؟ اب کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تقریر سے پہلے ہوا ہے سب کچھ، باتیں کرنا ہے سب کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے ممبر ہماری ذمہ داری ہے، ہماری تحریک ہے، ہماری وراثت ہے. پھر کربلا سے تعلق ممبر کا بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے. جب ان کو ممبر نہ دیا گیا تو انہوں نے لوگ نیتا کو ممبر بنایا. شہزادی زینب نے اس کے ناکا کو ممبر بنایا اور ممبر بنا کے کوئی اور ہوتا بہت بنا جاتا، کہنا کچھ چاہتا نکلے کچھ لگتا، گھنٹی بن جاتی. مگر سلام کرو زینب رضی مقام کو جب اس سے ناکا بن گئی تو اس لہجے کو اور وراثت کو باقی رکھنے مولا کائنات کی تھی. جب لہجہ خطبہ دے رہی تھی اسی لہجے میں تو کوفے کے لوگ جن کا ناشنا تھے علی کے خطبوں سے، وہ اپنے پرانوں کو دوڑا رہے تھے، وہ حیرت میں تھے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، علی کہاں ہے؟ تو سمجھے تھے علی بول رہے ہیں. تو علی نے اپنی وراثت چھوڑی. وراثت چھوڑنے والے کا جہاں کمال ہے وہاں ان وارثوں کا بھی کمال ہے کہ اس وراثت کو باقی رکھے، اس کو چاہنے نہ دیں. یہ کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے، اتنی آسان چیز نہیں ہے. ممبر نہیں بولتا، اس میں کردار بولتا ہے. ممبر نہیں بولتا، اس میں شعور بولتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی بہت کچھ باتیں کہی جا سکتی ہے، لیکن آخر میں گفتگو کو کرتے ہوئے کہ ہمیں ممبر پر سے ہمیں اس کو تحریک کو چھوڑنا چاہیے. تحریک یہ کربلا سے بہت زیادہ معروف ہوا ہے. ممبر کربلا کے بعد سے بہت زیادہ پہچانا گیا. ممبر پر آنے والے کی ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری آپ کی بھی ہے، آپ کی اور ہماری دونوں کی ذمہ داری ہے. یہ سارا بگاڑ ممبر ہی سے آیا ہے، اور اگر ہم متوجہ ہو گئے تو بگاڑ جہاں آیا وہیں سدھار بھی یہیں سے آئے گا انشاءاللہ. لیکن آپ کا بیدار ہونا ضروری ہے. تمام کا ذمہ داری چونکہ ہمارے یہاں جو ایک سب سے بڑی پریشانی ہے، جو ممبر پہ آنے والا کرتب کر جاتا ہے، آپ کے سامنے آپ سے کھلواڑ کرتا ہے، آپ سے تفریح لیتا ہے. جو کچھ بچا تھا وہ شعراء کرام نے بھی تھوڑا سا اس میں رہا تھا. انہوں نے بھی ایسے ایسے شعر کہے ہیں، اگر سنا دی جائے دو چار تو آپ تو اس وقت تو دادی دیتے وہاں بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ اب بھی دادی دیں گے. اگر میں ان کو سناؤں تو یہی تو بھی دادی، کیونکہ داد دینا ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی پیشہ ور قوم ہے داد دینے والی.
جا بھیجا ادھر ادھر کہیں بھی بستا. اچھا محفل میں تو نادم ہوتا ہے بیچارہ بیٹھا ہوا, وہ ایسی دلالی کا کام کرتا ہے. نہیں دار دیجیے بڑی دور سے آئے, ان کا لہجہ ہے, کہاں ہے, وہ شاعر ہے اور یہ نمائندہ شاعر ہے, اپنی بستی کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کے درمیان. بڑی دور بہار سے آئے, وہ سنتور ہے چونکہ بہار اس لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ یو پی سے تو ایسے بہت آتا ہے. دار دیجیے, کہا تھا یہ مر جائیں گے کہ دار ہونا کیا لے کے جائیں گے, وہ اپنا بچوں کو کیا دکھائے گا, میں کیا لائے ہوں گے, ان کو دار دے دی. تو ایسا لگتا ہے جیسے دار کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. آپ خاموشی بس سماعت فرمایا کریں. بالکل میں آپ سے سچ کروں, بیمار کا علاج ہو جائے گا اگر آپ نے اس دار کے چکر کو بند کر دیا. سبحان اللہ کہیے, ماشاء اللہ کہیے, کہیے کچھ, لیکن ایسے نہیں. ایسا لگے ممبر پہ بہت عجیب لگتا ہے باہر سے جب یہ دانت کی آوازیں چلتی ہیں, اندر ایک قبر نہیں لگتا. جو باہر ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت سا فون جمع ہی نہیں ہوا. وہ بابا تو بابا ہی کرتا ہے, بابا ٹھیک ہے. اور دانت لینے والے بھی اتنے عجیب ہے, وہ منہ میں ہاتھ دے کے دانت لینے, چوپڑ دوڑا آپ کو گلے کے رگے پھلا دیتا ہے, منہ لام کر دیتا ہے. میں ہندوستان میں بول رہا ہوں, آپ کا اتنا نہیں پکڑ رہا ہے. وہ کچھ کہہ رہا ہوں, میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں, اور میں کیا کر گیا, وہ کچھ کہہ گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگا. اچھا لگے کہاں تک پتا مسئلہ ہے, کہاں تک لگے. جو کہ پورے ایسی جگہ پر 15 مجلس ایک دن میں سن لیتی ہے, سننے کا بہت بڑا جذبہ ہے. کتنی 15 مجلس ایک دن میں سن لیتی ہے قوم, تو سنتی ہے, یہ سمجھتی. ایسا نہیں کہ سمجھنے کا جذبہ نہیں ہے, سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کے بتائیے 15 مجلس ہے, ہم نے اپنے بات میں کس نے پڑھی تھی, کہا کوئی بیچارے بہار سے آئے, کوئی بیچارے آدم بڑھ کے تھے, نام دے رہے, نام یاد نہیں ہے. جو زیادہ سلام کا رسپانس کو, جو ساتھیوں کے نام یاد نہیں ہے, سچے مجلس سے یاد رکھیں گے. جو سوچتے کہ ہماری طاقت کہاں ضائع ہو, ہم کہاں چلے جائیں. اس میں غلامی بہت بڑی, آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. ہمارا یہاں دار ہے. میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی صاحب کتنے بھی بڑے ہو, جنہیں بہت بڑے ہونے کا دعویٰ ہو, پہاڑ جیسے ہو, لیکن وہ اعلان کر کے خالی مائک سے, فیکس کے ذریعے, کسی ذریعے سے بھی, نیٹ کے ذریعے بس خالی اعلان کرے بھائی ہمارے شادی کھانا ہم نے بہت پکوایا ہے, کھانے آ جائیے گا. میں پھر غیرت کی بات نہیں کرتا, غیرت دار تو 10 بھی نہیں آئیں گے. آ جائیں گے, نہیں آئیں گے. چاند ہو جائے بس خالی کسی جگہ الگ لگا دو, اور بتا دو کہ یہاں مجلس ہوگی, پھر آنے والے خود ہی آئیں گے. بنا بلائے بھی عزت سمجھ کے آئیں گے. یہ حسین کی وہ دی ہوئی حرام ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی, آتے رہے. بس یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کو صحیح سمت میں لے کے چلیں. اس کے ذریعے یہ تحریک ہے, اس نے ہر دور میں ہمیں عزتیں دی ہے, ہر دور میں ہمیں اس نے بتا دی ہے. کوئی شاہ کے نہ سمجھے کہ اس کو ہم نے باقی رکھا ہے. ابھی فاضل مخالف نے یہ بات بتائی کہ امام خمینی کا بڑا رہبرانہ فکرہ ہے, فقیحانہ فکرہ ہے. رحمت امام علیہ السلام میں اس فکرے سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے سنبھالنے والے موجود ہیں. بشرطے کہ ہم اپنا ہاتھ ان معتبر ہاتھوں میں تھما دیں. مگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کو رہبریت سے الگ کر دو, پھر انہیں کہیں بھی لوٹ لو. آپ اس سے بے خبر نہ رہے. آپ کو رہبریت سے دور کیا جا رہا ہے, آپ کو قیادت سے دور کیا جا رہا ہے. جس دن آپ قیادت سے دور ہو گئے, آپ کو ہر جگہ ہر چوراہے پہ پیٹا جا سکتا ہے. پیٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو گھٹنے پہ لٹ لگے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں ٹوٹ گیا. شعور چھن جائے, یہ بھی ایک لوٹنا ہے. فکر چھن جائے, یہ بھی ایک لٹ جانا ہے. اور یہ بہت زیادہ عجیب بات ہے. اسے شاعر بھی کہتا ہے, علامہ اقبال کہتا ہے, اور ایک پیاری بات کہی انہوں نے, تاکہ بتائے بتائے کارواں جاتا رہا, متائے کارواں جاتا رہا. کہ وہ افسوس کے لہجے میں کہتا ہے. دوسرا مثال وہ اس سے کہیں زیادہ بتا, اور وہ یہ ہے
کہ متاع کارواں تو چلا گیا، بات غم اس کا نہیں ہے، غم اس کا ہے کہ یہ احساس میں نہیں ہے کہ ہم ٹوٹ گئے. یہ بہت بڑی خطرناک، بہت بڑی مصیبت کی بات ہے. اس لیے امام خمینی کا بڑا فقیہانہ فطرہ ہے کہ کہا ہے اس ساری عزاداری میں سب سے بڑا بنیادی کردار، بنیادی رول پانی عزا کا ہے، جو عزاداری کو منعقد کرتا ہے. عزاداری منعقد کرنا ایسی جیسے نماز کا قیام کرنا. خالی نماز پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ نماز کا قیام نہ ہو. عزاداری کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ عزاداری کا قیام نہ ہو، عزاداری قائم ہو. اور اسی لیے میرے عزیز و فرماتے ہیں عزاداری. دیکھیے آپ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے اس تحریک کو باقی رکھا. خالی 10 دن نہیں، 2 مہینہ 8 دن تو یہ. اور ہمارا کوئی ایک بھی مر جاتا ہے تو ہر مومن کے پیچھے کم سے کم 4 مریضیں ہوتی ہیں. اگر اس کے زندہ ہے رہ جانے والے، باقی رہ جانے والے برسی تک جن حرارت میں ہے تو ایک برسی کی مریض کو ہے. سویا 10واں 20واں 40واں ایک کے ساتھ 4 مجلسیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ امام باڑوں میں گرد نہ جم جائے. سال بھر یہ تحریک چلتی رہے گا. وہ امام باڑے آزاد رہے، امام باڑے آباد رہے. لیکن آپ فرماتے ہیں اس میں سب سے بڑا بنیادی رول بانی عزا کا ہے. چاہے مجلس ہو، چاہے بیداری ہو، محفل ہو، محرم کا جلوس ہو. جو قوم جلوس نکالتی ہے نا وہ اپنی سارا سب کچھ سرمایہ ایسا ہے جیسے سڑک پہ لا کے رکھ دیا اپنا سارا. جلوس نکالنے والی قوم کا حال یہ ہے کہ جو ایسا ہے جیسے اپنا سارا سامان گھر سے باہر نکال کے سڑک پر رکھ دیا تاکہ ہر دیکھنے والا سمجھ لے کہ اس گھر کے پاس کتنا ساسا ہے. تو جب ہم جلوس لے کے نکلتے ہیں تو اپنی ساری کی ساری طاقت، ثقافت، کلچر، تہذیب، سب کچھ ہمارا سڑک کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے. ہم چل کیسے رہے؟ ہم نگوں کی طرح چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ تو اس لیے امام خمینی نے فرمایا کہ سب سے بڑا رول بانی عزا کا ہے. جو عزاداری کرتا ہے، چاہے وہ جبر ہو، چاہے کسی کی انفرادی عزاداری ہو، جس کی بھی ہو. آپ فرماتے ہیں اس میں سب سے بڑا رول بانی عزا کا ہے. اگر بانی عزا دیندار ہوگا تو اس کی وجہ سے دین کو فرق ہوگا، عزاداری پہچان میں ہوگی. اس لیے کہ وہ احکام خدا کو جانتا ہوگا نا، وہ سمجھتا ہوگا کہ شریعت کے احکام کیا ہے. اس لیے ہر حکم خدا اپنے اس مقام پر ہوگا جہاں جو اس کی جگہ ہے. اور اگر جاہل صدر صاحب ہے، جاہل سیکریٹری صاحب ہے، جاہل نائب خان ہے، بس خالی محبت کے بٹورنے والے ہیں، تو ان کی عزا سے اگر دیدار نہیں ہے تو دین کو کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج جتنے پروگرام کرتے جا رہے ہیں تاثر کرتا جا رہا ہے. اور ہمارے شعور کا عالم یہ ہے کہ حالت ہماری ایسی ہے جیسے گھوڑے میں گھوڑا چلتا ہے نا تانے میں، بس وہ ایک ہی راستے میں جاتا ہے، اسے بدلے ہوتے یہاں وہ لگا دیتا ہے گھوڑے والا، اور اسے ہٹاتا رہتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے. ایک ہی راستے میں جاتا ہے. جس دن دوسرے راستے پہ لے جائے لاتے مارے گا تو ہم لوگ لڑکے ہوتے ہیں ہوتا ہے. ہم ایک جگہ بیٹھ گئے ایسے تاکہ میں جو اس راستے کا نہیں تھا وہ دوسرے راستے پہ جاتا تھا. جس آگے وہ چلتا ہی نہیں، بہت چلتا ہے، ہنٹر مار رہا ہے، نہیں چلتا. مطلب اس سے چلنا نہیں آتا تو لے کیوں آئے؟ کہیں چلنا تو جانتا ہے، اسی آج میں نئے راستے پر لے جا رہا ہوں. تو ایسے ہمارے یہاں جو گھسا پٹا ہے نا، بس ہم نے اگر خالی مجلس عزا کے بجائے کوئی دوسرا نام رکھ دیا اپنے اجتماع کا تو مجموعہ جو ہے وہ گھٹ تھا، مجموعہ نہیں تھا. سمجھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا. نہیں، اتنا شعور ہونا چاہیے کہ عزا کے نام سے، حسین کے نام سے جس طریقے پر بھی پروگرام ہو، جاندار پروگرام ہے تو اس میں شرکت کرنا آپ کا فریضہ ہے. اس لیے میں آپ سے آخر میں بس گزارش کرتے ہوئے کہ عزاداری خود ایک تحریک ہے. حضرت سرکار سے یہ شعرا نے سے تحریک سے جوڑا تو ہمارے بہت بڑے خطیب مولانا علامہ مسکی صاحب نے فطرہ دیا تھا کہ دین ایک شمع ہے، عزاداری ایک فانوس ہے. معلوم جاتے ہیں جیسے لندن پہ چمنی رکھی جاتی ہے، چمنی نہ ہو تو وہ جھلملاتی اس کی ایک روشنی ہوتی ہے جو اپنے گرد کے لیے بھی ناکافی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر فانوس رہتی ہے 8 گنا روشنی بڑھ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ شمع
دین ایک شمع کی طرح ہے، عزاداری ایک فانوس کی طرح ہے. جب تمہیں دیکھو کہ خطرہ دین کو پیدا ہو چکا ہے، طوفانی جھٹکا چل رہے ہیں، تو دین کی شمع پر عزاداری کے فانوس رکھتی ہے. آنے والے حملے فانوس سے ٹکرائیں گے، شمع محفوظ رہ جائے گی. آج ہمارا دین اسی سے بھرپور ہے. اس کو محفوظ رکھیے، اس کی قدر کیجیے. اسے رسم نہ بنائیے، اسے تہوار نہ بنائیے. نہ یہ رسم ہے، نہ یہ تہوار ہے، نہ یہ کوئی تفریح کی جگہ ہے. ذاکر آپ سے تفریح لیتے ہوئے بنتا ہے کہ اگر میں بتا دوں آپ سے کیسی کیسی تفریح لے لیتے تو آپ سوچو کہ یار کب لے لیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تحریفات کے بدترین مناظر ایک ذاکر جو بڑے پڑ رہا ہے. اذان کا وقت ہو گیا، لوگ جانے لگے. جو سمجھدار تھے بادشاہ کہتا ہے کہ بیٹی اللہ والے ہو جاؤ، علی والے یہی بیٹھے. اس سے بدترین صورتحال ہو سکتی ہے کیا؟ ایسی وضاحت کرنا پڑے گی کہ کتنا برا جملہ ہے. اللہ والے چلے جاؤ، علی والے بیٹھے رہو. کیا مطلب؟ کیا اللہ کی پارٹی الگ ہے، علی کی الگ ہے؟ یہ بات صرف میں سمجھتا ہوں اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ مولا یہاں آتے مجلس میں اور سنتے ہیں وہ ہماری سب کچھ، تو یہی سب سے بڑی جرت اور جسارت ہے کہ شہزادی فاطمہ آتی ہے مجلس میں آتی ہے. لیکن ہم کیسے رہتے ہیں ان کے سامنے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم کیا رہتے ہیں اس طرح سے کہ ہمیں کمال ان کو بیٹھنے دے گی تھوڑی دیر؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے عزاداری کی تحقیق ہے. سرکار اس لیے کہ شعلہ نے تحقیق کے طور پر مدینے سے نکلنے اختیار کیا. اور یہ نہیں کہ نکل گئے اور خاموشی سے نکل گئے اور چلے گئے اور بس جب دیکھا حالات اچھے نہیں ہے تو کیا کرتے، وہاں سے چلے ہی گئے اور چلے گئے تو بتا کے پہنچ گئے. ویسے نہیں تھا کہ جو عادت تھی یہاں جیسا یہاں بنی تھی گھر کو نکل گئے. نہیں، بالکل نہیں. اپنا موقف معین کر کے چلے. سرکار روکنے والے روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیے. آپ فرماتے تھے نہیں میں جاؤں گا، جانا تو ناگزیر ہے، مجھے جانا ہے. روک رہے تھے لوگ، منع بھی کر رہے تھے. لیکن امام کا موقف امت تھوڑا ہی معین کرے گی. امام خود اپنے موقف کو معین کرتے ہیں. آپ نے کہا مجھے چلنا ہے، روکنے والے روک رہے. یہ تو حسین کی تحقیق تھی، جانا ہے میں جاؤں گا. اور حسین چلے گئے. شہید متحری لکھتے جب چلے تو حسین ایسے نہیں چلے. دربار یزید میں بھی جماعت دیتے ہوئے گئے. جب بیعت کا مطالبہ کیا کہ مجھ سے بیعت ایسی بھولے گا بھائی، تم ایسا تھوڑی کہ میں ایسے بیعت لے جائے دل میں لینا ہوتا ہے. اور کافی تعاون کو تو مسجد نبوی میں آ جائے، دو ممبر رکھ لے، وہ بیٹھ جائے گا، ہم بیٹھ جائے. جو بیعت کا حق پیش کر جو بیعت لے لے. یزید اتنا نادر نہیں تھا جتنے آج کے لوگ. وہ کیسے آ جاتا؟ اچھا آ جاتا، آپ بتائیے اگر وہ آ جاتا تو کیا کہتا؟ جب بیٹھتا ہے تو پوچھا جائے گا جناب کون ہے، کیسے تشریف لائے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی غرض کیا ہے، آپ کیوں آئے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں. مقصد تو عرب میں تو نیت بھی ہے اور نیت بھی ہے، فلائی میں فلاں، اور نیت سے عزت دی جاتی ہے. ابو الحسن ہے نہیں، ابو القاسم. یہ کلیت عزت کے لیے ہوتی ہے تو اس پہ تو کوئی ایسی کلیت بھی نہ تھی جس سے عزت مل جاتی. کیا کہتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا ہوں؟ ابو سفیان کا. کون تھا ابو سفیان؟ جو مسلم بھائی تنظر جنگیں لڑی. کیا انہیں خدمات کے سلے میں آپ کی بیعت ہو؟ اور دادی تو جیسی تھی وہ تھی. کون تھی دادی؟ اندر جگہ فارا جنہیں شہید اعظم اسلام حضرت حمزہ کا جگر چھپایا. نہ چڑھ سکا، یہ نظام الہی تھا. اس کا خوف حضور کو کس قدر تھا، اتنا زیادہ تھا کہ حضور کبھی سے بھلا نہیں سکے. جب مکہ فتح ہوا اور یہ بھی مجبور ہو کے آئی گئی بیعت کے لیے تو حضور نے منہ پھیر کے بیعت کی. کوئی قدیم کے اوپر اور ہاتھ پر نہیں کی پانی. اور دوسرے یہ کہا تم آ تو گئی ہو لیکن جب میرے سامنے کبھی نہیں آؤ گی، اس لیے کہ جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا یاد آتے. اور تیسرے کا زنا نہیں کرایا کرو گی تم.
ثانیہ ہونے میں شک ہو سکتا ہے اس عورت کی، اس سے رسول کہتے تم دنوں نہیں کرا، ایسی تھوڑی کہتے کہ سرکار کسی کے لیے کہتے تھی میں کیوں کراتی، کہتے تھے مگر نہیں کی ضرورت اس کی بھی ہو سکتی. تو یہ حضور نے اس سے کہا. اس لیے سرکار نے وہی حسین سید الشہداء علیہ السلام نے نمبر رکھوا جائے بتا دے گا میں کون ہوں، خود ہی بتا دے گا، جو حقدار ہوگا وہ کہتے دے گا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا. وہ سرکار وہاں سے نکلے. شہید مطالعہ لکھتے کہ نمازوں کی صفوں کے پیچھے نکلے. کہا آپ نے اور میرے ساتھ چلو، اس وقت نمازیں مت پڑھو، میرے ساتھ چلو، یہ نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ نمازوں کو بچانے کا وقت ہے. آپ جانتے ہیں سرکار کیا کہہ رہے تھے؟ تم پر منحوس صاحب بن جاوے، انسان میں بیٹھ کے کہتے بات کرو گے، ارے قصبی چھت کے نیچے بھی نماز نہیں ہے، تم کو تو بہت برا سایہ بن ڈالا ہے. سرکار نکل گئے وہاں سے، نامے کے طور پہ آتے نکل جاتے. کس طرح آپ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ اس طرح 3 رات تک مسلسل قبر پیغمبر پر آئے، اور آخری رات تو جب نکلے گے جس صبح کو بڑے مستقل تھے. آپ بہت زیادہ بار بار پڑھ کے آتے تھے، کہتے تھے اللہ ہمارا قبر نبی، اللہ یہ تیرے نبی کی قبر، مونا بنت نبی کا، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا اپنی بنت نبی، جو راستہ دکھا دی تیری رضا ہے، جس میں تیرے نبی کی رضا ہے. جانے ایک اچھے معتبر عالم نے لکھا ہے، سید العلماء لکھتے ہیں کہ جس رات کو حسین نکلیں گے اس قدر مستعد تھے کہ بار بار آتے تھے، اور آ کے آخر میں قبر نبی سے لپٹ گئے، نیند آ گئی، ایسا لگا جیسے نانا نے بچے کو آواز سن لیا. بہت مستعد تھے. جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں اس قدر مستعد تھے کہ صبح عاشور میں حسین کو اس طرح مستعد نہیں دیکھا گیا جتنے اس رات کو مستعد تھے جو مدینے سے چھوڑے گیا. حسین تحریک پیدا کرتے ہیں، حرکت. میں جمہور نہیں نظر آئی میں کہ کبھی بیٹھ کے نہیں دیتا آپ کو. مکہ آ گئے سرکار، مکہ میں جب نکلے جب آئے نا حج کا وقت آ گیا، سارا عالم اسلام سے مٹایا. اب کوئی آنے کو بات نہیں ہے. جب سرکار وہاں سے نکلتی ہے تو حالات میں پھر یہ کہا چلو اس وقت حج کریں گے، حج کو بچانے کا وقت ہے میرے ساتھ. حضرت علی شعور کا نام ہے. حسین نے حج کو عمر سے بدل کے بتایا کہ تحریک کربلا تقاضا پذیر ہے، حالات ہیں تو حالات کے تحت کام کرو، شعور کے ساتھ کام کرو. اگر قیادت مضبوط ہوتی اس وقت تو یہ سارے کے سارے نکل آتے، لیکن چند حسین کے ساتھ نکلے. لیکن انہیں کم نہ کہنے چاہیے کہ حسین کے ساتھ نکلی، یہ کم نہیں. کبھی ملے ہی نہیں اتنے کسی کو ایسے حق پرست اور سرفروش نہیں ملے کسی کو. 25 سالہ خلافت کا خاتمہ جب ہوا ہے نا مدینے میں، 25 سالہ خلافت کا خاتمہ، باہر کے ملوائی مصر کے بصرے کے باہر کے آئے ہوئے ملوائی خلیفہ کو دارالعمارہ میں بیچ مدینے میں قتل کر کے چلے گئے. ایک آواز نہیں آئی کہ نمک مارو، کسی نے انگلی کٹائی ہوتی اپنی. ہم نے بڑی مصیبتوں محنتوں سے بنایا تھا تو ویسے مار کے جا رہا تھا. ایک آواز نہیں آئی. سلام کرو حسین پر جنہوں نے جنگل میں 72 ایسے اکٹھے کر دیے. یہ کہتا تھا پہلے میں جاؤں گا. اس سے چلیے کتنے تحریک کربلا اس میں اس لیے ہے، ورنہ خالی اس لیے تھوڑے کہ 72 مر گئے، روز اس سے زیادہ مر جاتے ہیں. تحریک والے جو زندہ رہتے ہیں مرتے نہیں، اس لیے چلے گئے مکے سے. مکے سے جب چلنا چاہتے ہو تو پھر لوگ کہتے کیا ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، یہ عبداللہ قسم کے لوگ جو تھے یہ کیا جانتے تھے بیچارے، وہ کہہ رہے آپ نہ جائیے نہ جائیے. عبداللہ ابن عباس نے کہہ دیا شہید لکھتے، عبداللہ ابن عباس نے کہہ دیا کہ آپ نہ جائیے
میں جاؤں گا تو شیطانیوں کو نہ لے جائیے. یہ راستے کی بات نہیں تھی, یہ بیٹھے کرنے کی بات تھی. گھر میں لے گئے, دیکھتے کہ پردہ کرایا, پسے پردہ شیطانیوں بیٹھی. ادھر عبداللہ ابن خاص کو لے کر حضرت بیٹھے. آپ نے کہا عبداللہ تم نے جو کہا کہ میں نے جاؤں, میں تو ضرور جاؤں گا, میرا جانا ناگزیر ہے. لیکن تم نے جو کہا کہ شیطانیوں کو نہ لے جاؤ, یہ بتاؤ نے کس کے حوالے کر کے کون ہے؟ کیا نہیں لگتا کہ کس قدر اس تحریک کو بے رسی سے حسین نے سر کیا؟ کس کے حوالے کرو, تم بتاؤ. تیسری بات تو عجیب گئی. شیخ لکھتے کہا کہ اگر میں چھوڑ بھی دوں تو زینب تو مجھے نہیں چھوڑے گی. چلو میں چھوڑ بھی دوں تو زینب نہیں چھوڑے گی. بس یہ آواز شہزادی کے کان میں پہنچے, وہیں سے للکارا عبداللہ کہ تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں, جاؤ رقم دیکھو. کیا ہمارے وارث کو تم یہ بتا رہے تو ہمیں چھوڑو. اور عبداللہ اتنا میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ میری اماں کا بھی ہے. میرا مسئلہ نہیں ہے, اماں کا بھی. اماں نے خود کہا تھا زینب کو کبھی حسین جائے تو اکیلا نہ جانے دینا, اتنا نہ جانے دینا. آپ سمجھیں کہ تحریک نہ سیلانی اماں تھی, تحریک حسین جانتے تھے کیسی زینب, کس کا مقام کہاں ہے. اس طریقے سے تحریک کو آگے بڑھایا ہے. اور زینب تو مدینے سے چلیے تو عبداللہ کے پاس آئیں. بنانے کے بعد کہ عبداللہ میرے بھائی جا رہے ہیں, مطلب چھوڑ رہے ہیں, میں جانا چاہتی ہوں, اگر تم منع کرو گے تو میں نہیں جاؤں گی, اس لیے تم میرے شوہر میں جاتی ہوں, تمہارے ہاتھ ہے. لیکن ایک بات سن لو, اگر تم نے منع کر دیا اور میں نہ گئی تو میں حسین کے بعد زندہ نہیں رہ سکتی ہوں. سمجھ رہے اپنے بیٹے کو ساتھ کے لیے اس لیے تاکہ بھیا کو بچائے گی اور بیٹے کو قربان کرے گی. کہنی کہ ایسے نہیں چلتی. بس حسین میدان کربلا میں آ گئے, شب عاشورہ کی. جو زینب یہ کہتی تھی کہ میں نہیں زندہ رہوں گی بعد حسین, وہ حسین کے شہید ہونے کے بعد زندہ نہیں تھے. یہ تحریک تھی, زندہ نہیں. شب عاشور امام حسین بہن سے باتیں کر رہے ہیں, بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی ہے. حسین نے کچھ انداز سے گفتگو کی کہ زینب سمجھ گئی کہ بھیا آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے صبح کو شہید ہوں گے. کہاں بہن نہیں ہو سکتا. بس یہ سنا اور زینب کو بچا. کس قدر بڑی بات تھی. اسے بہن کو بیدار کیا, ہوش میں لائے اور بس ایک ہی فکر کہا اور تحریک زینب کے حوالے کر دی. کہ بہن یوں بچائے گا تو سید سجاد کو لے کے پہنچ جائے گا. پھر نہیں کوئی سچ بتاتا روایت میں کہ زینب کو بچایا نہیں آیا. زینب نے تحریک سنبھالی. اور آپ کچھ جانتے ہیں بات سمجھ سکتے ہیں. اگر زینب کے علاوہ کسی کی ضرورت ہوتی بعد کربلا تو زندہ ہوتا ہے. یعنی اب عباس کی ضرورت نہیں ہے, بس اب تو زینب کی ضرورت ہے. اب اکبر کی ضرورت نہیں ہے, اب زینب کی ضرورت ہے. زینب ضرورت بن گئی تھی دین کا, تحریک کا حصہ. زینب لے کے چلی گئی. اور بس عزیزوں, جو بعد حسین کہتی تھی میں زندہ نہیں رہ سکتی, حسین چلے گئے اور زینب زندہ رہے. اس میں زینب کا نہ کوئی سزا داری ہے. اس میں زینب تمنا ہے, اس میں سے بہت چھوٹے پر سے نہیں ہے. پھر تو زینب اس قدر بیدار ہو گئی کہ سورہ عاشور گرفتار کر کے چلے نا تحریک بنا کے, اور ادھر سے گزارا ہے جدھر لاشیں پڑے ہوئے تھے. سید سجاد کے چہرے کا عجب تغیر تھا. زینب نے دیکھا اور دیکھے کہا بیٹا یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے, کیا تمہاری روح تو نہیں نکل جائے گی. اب دیکھو نے اپنے پشتے تو نجس کر کے ذلیل جلا دے. میں باپ ہوں نا, بیٹے کا جنازہ پڑا ہوں, آئے وہ کیسے دے گا. اور اب زینب یا تو دیکھ لے تو یہ کہتی تھی کہ میں مر جاؤں گی بغیر حسین کے. زینب نے لاشا بھی دیکھا, سید سجاد کو بھی سمجھایا اور چلی گئی. کوئی معمولی مطلب نہیں تھا. زینب کبھی بول نہیں سکتی تھی. اور اسلامی اقدار, اسلامی اخلاق کی کس قدر یہ بری بات تھی. ناصر یہود کی بہن صفیہ جب فتح خیبر کے بعد مولا کائنات میں بلال کے ہاتھ بھیجا ہے کہ جا کے رسول کے پاس لے جاؤ, جو چاہے سو کریں گے. وہ بلال نے یہ کیا کہ ادھر سے گزار گیا جدھر اس کے بھائی کا بڑا لاشا پڑا.
جب وہ آئی حضور کے سامنے تو اس کے چہرے پر عجیب رنگ تھا، کرم تھا، بے چینی تھی، طلب تھی. حضور سمجھ گئے ان کا کہ ان میں سے کسی نے کچھ ستایا ہے تو تکلیف پہنچائی گی. اگر قیدی ہے اس کے علاوہ اور کیا تکلیف کی ضرورت ہے؟ تو قیدی ہونے کے بعد بھی کوئی تکلیف پہنچائی جائے. حضور پوچھے گا مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے؟ کہا نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، بس میرے ساتھ ایک سلوک کیا انہوں نے. جب بلال مجھے ادھر سے لائے تو ادھر سے بلانا جدھر میرے بھائی کا لاشا پڑا تھا. حضور بے چین ہو گئے. کیا تھا بلال کو؟ کہا تم اتنے سختی ہو، بہن کو ادھر سے لاتی تھی میرے بھائی کا لاشا پڑا ہو. کاش کی زینب سے کہتا، زینب نہیں سمجھتی تھی باتوں کو، اسلام کے مطابق کو یہ وجہ ہے. بس ختم ہوا. جب زینب شام سے چھوڑ کر چلی ہے اور نانا کے روزے پر پہنچی ہے اور پہنچ کے قبر نانا کی قبر پہ گرا دیا اور گرا کے بس یہ کہا نانا غم تو بہت ہے، مصیبتیں بہت ہے، میں کس کس بات کو بیان کروں گی، مگر ایک بات مجھے کبھی نہیں بھولتی اور وہ یہ ہے کہ ظالموں نے مجھے جب گزارا تو ادھر سے گزارا جدھر میرے بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا اور مجھے گھر سے ایسے لے کے چلے جیسے حسین کا بھائی نہ رہا ہو. یہ مجھے غم کبھی نہیں بھولتا، یہ کر مجھے کبھی نہیں بھولتا. کتنا بھی کہا جائے کم ہے، سنے گا اشرے درشن سے عاشورہ آئے گا. بس میری بہت چھوٹی سی آواز ہے، بہت چھوٹی ہستی ہے، بہت میں سچ کہہ رہا ہوں، کوئی تسلی و مشاورہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک بات چکے مجھے آپ سے عرض کرنا ہے اور منہ سے بڑی نہ ہو جائے. اس سال کی زرداری میں ہمیں تحریک کے طور پر آزاداری کو بنانا چاہیے، دین کے فروغ کے ساتھ منانا چاہیے. ایسا نہ ہو جائے کہ اسی ازاداری بہانہ بن جائے ہماری کسی بھی عمل میں. جوانوں کو آگے آنا چاہیے، جوانوں کو سمجھنا چاہیے. حضرت سید الشہداء کہا ہم سبھی گردن پر ہے، ہماری گردنوں پر ہے، ہمیں اس کو محسوس کرنا چاہیے. انشاءاللہ ادھر سے بھی شفاعت بھی آئے گی اور ادھر سے ہماری نجات کا سامان بھی آئے گا. اس لیے کہ اللہ سرکار سید الشہداء شہید ہے اور شہید کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اگر وہ بانٹے تو ساری امت کے لیے بانٹ کے بچ جائے گا. اس لیے سرکار سید الشہداء وہ شہید جن کی حیات پر قرآن کی دلیل ہے اور قرآن زندہ ہے اور زندہ اس لیے کہ وہ رس پاتا ہے، جب رس پاتا ہے تو اس کی دلیل حیات اس کی روزی ہے، جو ہمارے لیے بھی یہ کہ ہم زندہ ہیں کہ ہم کی قیدی سو اور وہ رس کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں پہچانتے. ایمان لانا ہی عافیت ہے، ان حقائق پر ایمان لانا ہی، تصدیق کرنا ہی، یقین کرنا ہی ان باتوں پر ہماری نجات کا سامان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مجھے کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچے